بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرے کندھے کو پکڑا، یعنی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ صحیح سے متوجہ ہوں اور توجہ سے اور غور سے بات کو سنیں۔ پھر فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ کوئی مسافر رہتا، او عابر سبیل، یا کوئی راہگیر رہتا ہے، گزرنے والا، راستے سے گزرنے والا۔ وعد نفسک فی اہل القبور، تیسری بات فرمائی کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اہل قبور جو قبروں میں مدفون ہے ان میں اپنے آپ کو شمار کرو۔ یہ نصیحت فرمائی حضور علیہ السلام نے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، غریب عربی زبان میں مسافر کو کہا جاتا ہے، اجنبی شخص کو کہا جاتا، اگرچہ اردو کے اندر غریب کا معنی غریب یا کمزور کے آتے ہیں جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں، لیکن عربی کے اندر اس کا معنی مسافر کے اور اجنبی کے آتے ہیں، یعنی دنیا میں اس طرح رہو جیسا کوئی مسافر رہتا ہے۔ یعنی مسافر اگر کہیں ٹھہرتا بھی ہے، کسی ٹھکانے میں کچھ قیام بھی کرتا ہے، تو معمولی سا سامان اس کے پاس ہوتا، بہت زیادہ مال و متاع جمع نہیں کرتا، بقدر ضرورت اور تھوڑا سا مال اپنے پاس رکھتا ہے جو بنیادی اور جو ہے مجبوری میں کام آ جائے، بنیادی ضرورت کا ہو، اور اس معمولی مال پر اکتفا کرتا ہے اور پھر اس جگہ کو چھوڑ کر آگے نکل پڑتا ہے۔ تو دنیا میں بھی ایسے ہی رہو جیسا کہ یہ مسافر ہے۔ جس طرح ایک مسافر کسی منزل پہ ٹھہرتا ہے، کسی ہوٹل پہ، کسی سرائے پہ قیام کرتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پر عارضی رہنا ہے، مستقل نہیں رہنا، ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے یہ، کچھ وقت کا قیام ہے، لہٰذا اس یقین کے ساتھ وہ وہاں ٹھہرتا ہے اور معمولی سا سامان اپنے ساتھ رکھ کر اس جگہ کو چھوڑتا۔ تو اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی ہمارا قیام یہ عارضی، تھوڑی مدت کے لیے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کا قیام ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ سورہ نازعات کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایسا ہوگا، یعنی قیامت کے دنوں کو دیکھ کر، اس کے دورانیے کو دیکھ کر وہ یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں شاید ایک صبح رہے تھے یا ایک شام رہے تھے، یعنی اتنی دیر کا بھی قیام نہیں ہے جتنا ایک مسافر خانے میں، کسی ہوٹل میں پورے 24 گھنٹے کا قیام کرتا ہے، وہ اس کو بمشکل 12 گھنٹے کا ایک صبح یا ایک شام کا قیام سمجھیں گے۔ تو اتنی معمولی سی اس کی مقدار ہے۔ تو دنیا میں بھی ہمارا قیام عارضی ہے، وقتی ہے، تھوڑی مدت کے لیے ہے، جیسا کہ ایک مسافر خانے میں قیام عارضی اور قلیل مدت کے لیے ہوتا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر صرف بنیادی ضرورت کی
بقدر کفاف چیز آدمی کو رکھنا چاہیے، دنیا سے صرف اتنا رکھنا چاہیے جو عارضی زندگی کے لیے کافی۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنا جمع کرو جتنا اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا جمع کرو جتنا اس میں رہنا ہے۔ تو ہم نے آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے ہم کتنا تیار کرتے ہیں، اور دنیا میں عارضی رہنا ہے، اس کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے کا دورانیہ ذرا تقسیم کر کے ہم دیکھ لیں تو ہمیں خود سمجھ میں آ جائے۔ 24 گھنٹے کا بیشتر دورانیہ ہمارا دنیا کی عارضی زندگی کی خاطر صرف ہوتا ہے، اسی میں ہم مشغول رہتے ہیں، جبکہ جس جگہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو بخوبی معلوم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ ایک مسافر رہتا ہے، یا او عابر سبیل، یا ایک راہگیر رہتا ہے، راستے سے گزرنے والا، جو راستے میں گزر رہا ہو، سفر کر رہا ہو۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں تو گھر کا سارا سامان مال و متاع لے کر نہیں نکلتے، اتنا لے کر نکلتے ہیں جتنا آپ کو باہر راستے میں ضرورت پڑے، اتنا ہی آپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، اتنا ہی آپ کے پاس سامان ہوتا ہے۔ تو ہم اس دنیا کے اندر تو بس ایک راہگیر کی مانند بس گزر رہے ہیں، اور زندگی تیزی کے ساتھ آخرت کی طرف رواں دواں ہے، تیزی کے ساتھ آخرت کی طرف رواں دواں ہے۔ لوگوں کا ایک قافلہ ہے جو چل رہا ہے، بچھڑ رہے ہیں، چل رہا ہے، بچھڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تھے ہمارے ساتھ اس قافلے میں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، کچھ وقت کے بعد ہم نہیں ہوں گے، کچھ وقت کے بعد وہ بھی جو ہے نا منو ٹنو زمین کے نیچے ہوں گے۔ تو گویا کہ ہم سب کی ایک مثال، ایک حیثیت اس دنیا کے اندر ایک راہگیر کی ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی مردوں میں شمار کر۔ جس طرح ایک آدمی کو دفنا دیا جاتا ہے، اس کی جسم سے روح نکلتی ہے تو اس کے کان بھی بہرے ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو جاتی ہے، ہاتھوں کے اندر حرکت بھی ختم ہو جاتی، اور لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق بھی منقطع ہو جاتا ہے، چیزوں کی، مال و متاع کی حاجت بھی ختم ہو جاتی ہے، اب اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، یہاں تک کہ پہنے ہوئے کپڑے بھی اس کی ضرورت سے زائد ہو جاتے ہیں، ایک چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اپنے آپ کو شمار کرو کہ اپنے کانوں کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روکو، زبان کو، دیگر اعضاء کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور کرو، اور خود کو دنیا سے ایسا لا تعلق کرو، مستغنی کرو، جس طرح کہ ایک قبر میں دفنایا ہوا شخص دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے لا تعلق ہو جاتا ہے، جس طرح اس کو ان چیزوں کی حاجت نہیں رہتی، ایسے ہی اپنے آپ کو دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز کرو، مستغنی کرو، اور آخرت کی فکر ہر وقت اپنے اوپر رکھو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں روز مرہ کے اوقات میں کچھ دورانیہ تھوڑا سا اپنی آخرت اور اپنی قبر کو آدمی ضرور یاد کر، جس کو مراقبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مراقبہ کا عربی میں معنی آتا ہے تھوڑا سا غور و فکر کرنا۔ روزانہ 5 منٹ نکال کر انسان یہ سوچ لے کہ آج جن لوگوں کو میں نے کندھا دیا ہے، دفنایا ہے، اور میرے ہاتھوں سے ان کی تدفین ہوئی، ان کا جنازہ میں نے پڑھا، جنازوں کو گزرتے ہوئے میں نے دیکھا، قبرستانوں کو بھرتے ہوئے میں نے دیکھا، آج مجھے بھی کندھا دیا جا رہا ہے، قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، نہلایا دلایا جا رہا ہے، اور میرے رشتہ دار جو میری محبتوں کا دم بھرتے تھے، آج مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی میرے جسم کو، میری لاش کو اپنے گھر پر رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج جن کی خاطر میں نے رات دن ایک کیا، وہ جلد سے جلد مجھے منو ٹنو مٹی کے اندر دفن کرنے کو تیار ہے۔ پھر قبر کا مرحلہ انسان یاد کرے، تنہائی کے اندر رہنا ہمیں وحشت کا باعث لگتا ہے، ڈر لگتا تھا، خوف لگتا تھا،
آج اس جگہ کے اندر ہم بالکل تنہا ہے قبر کے اندر۔ ذرا اس قبر کی زندگی کا انسان مراقبہ کرے، ارد گرد سے سانپ بچھو دیگر حشرات الارض میری طرف لپیٹ رہے ہیں، لیکن میں اپنے سے نہ ان کو دور کر سکتا ہوں، نہ خود کو بچا سکتا ہوں، نہ کہیں بھاگ کر پناہ مانگ سکتا ہوں، نہیں کوئی اوزار اور ہتھیار پتھر میرے پاس ہے کہ اس کے ذریعے مار کر ان کو دور کروں۔ ان مراحل کو انسان ذرا یاد کرے تو دنیا کی لذتوں سے انسان کا دل بھر جاتا ہے، آخرت کی فکر کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اکثر و ذکر ہاضم لذات الموت، لذتوں اور خواہشات کو توڑنے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.